جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں، جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں، اگر وہ چاہیں تو پتھر بھی بولنے لگ جائیں۔ ذرا ایک بار میں چاہتا ہوں کہ آپ ایکو نہیں دیجیے گا، ایکو نہیں، کون ہے میں بہت اچھا مائک ہے، ایکو وغیرہ نہیں دیجیے، ایکو میرے وقت میں نہیں دیجیے۔ جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں، ایکو بند کیجئے نا، ریپیٹ بند کیجئے نا بھائی، یہ پیچھے آواز دیجئے مونیٹر کی جیسے آواز تھی شروع میں۔ جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں، اگر وہ چاہیں تو پتھر بھی بولنے لگ جائیں، اگر درود زبانوں پہ لکھ دیا جائے میرا یقین ہے گونگے بھی بولنے لگ جائیں۔ ایک بار پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اس انداز سے نہیں، رضا والے بلند جب اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں، رضا والے بلند جب اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں، منافق اس کو سن کے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں۔ محبت سے کوئی کہتا ہے جب یا رسول اللہ، فرشتے اس کے حق میں بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ ذرا محبت آواز دے رہی ہے۔ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں۔ تو ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، جس کا ایمان ہے کہ یہ ہاتھ اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا ہے وہ محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور ایمانداری کے ساتھ ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اٹھائے کہ نہیں۔ بات رکھیے گا، پڑوسی ملک سے ایک درویش کامل نے کہا تھا کہ دنیا والوں یاد رکھنا ہمارا وقار مصطفیٰ ہے، ہماری عزت مصطفیٰ ہے، ہمارا غرور مصطفیٰ ہے، ہمارا گھمنڈ مصطفیٰ ہے، ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم کچی سڑکوں پر زندگی گزارنا برداشت کر لیں گے، ہم کچے مکانوں میں زندگی گزارنا برداشت کر لیں گے، ہم پانی اور برسات میں زندگی گزارنا برداشت کر لیں گے، مگر جب بات حضور کی عزت کی آئے گی، بات جب حضور کے وقار کی آئے گی، بات جب مصطفیٰ کے ناموس کی آئے گی، تو یاد رکھنا دنیا کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے کہیں گے کہ سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں، زندگی کو نیا عنوان بھی دے سکتے ہیں، یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، جس کا یاد رکھنا میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جس کا ایمان ہے یہ ہاتھ اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا ہے، وہ محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور بلند آواز سے کہے لبیک یا رسول اللہ، اور ذرا بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ۔ آپ کے شہر میں جس شہر میں فنکار کو عزت نہیں ملتی اس شہر کو عنبر نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ میں اس وقت کیا کر رہا تھا، آپ کیا کروا رہے ہیں اس وقت؟ 2 منٹ بات کروا لیتے۔ ایک انسان کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے، پوری برباد کر دیا آپ نے۔ میں ایسے شہر میں کبھی دوبارہ نہیں جاتا ہوں جہاں میری وہ ہے نا کہ گلا تو کاٹ دیتا تو ہوتا بھی نہیں ملال، افسوس ہے کہ تو نے میری بات کاٹ دی۔ میں زندگی کی حرارتوں اور رمقوں سے بات نہیں کرتا ہوں، بات میں حضور کی کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر پورے بھارت میں سینہ ٹھوک کر کے کرتا ہوں حضور کی بات۔ مفتی صاحب قبلہ جب جیل سے باہر آئے تھے 11ویں شریف کے دن میں نے 4 مصرع پڑھا تھا، بس یہ 4 مصرع، اس کے بعد حضرت علامہ کامران صاحب قبلہ ازہری
بڑے مایہ ناز اور عظیم خطیب ہیں، انشاءاللہ ان کا خطاب سنیں گے، مگر ایک بار اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، پورا مجمع کہیے لبیک یا رسول اللہ، اور ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، تمہیں کربلا کے شہزادوں کا واسطہ ہے، ذرا محبت سے لبیک یا رسول اللہ۔ اب یہ 4 مصرع میں پڑھ کے دیکھتا ہوں آپ کے شہر میں، سنت کبیر نگر والوں سن کے بتانا، کفیل انبر پڑھ کے بتا رہا ہے کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے کٹ کے آیا ہے، دشمن آقا کو خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے، دشمن آقا کو خبر کر دو۔ لوگ کہتے ہیں کفیل احمد صاحب ہندوستان کے حالات خراب ہیں، وقت ایسا نہیں ہے، میں کہتا ہوں یاد رکھنا، اس کے آقا میں تکلم، یہ تقیہ کیسا، مصلحت کیسی، انا کیسی، بہانہ کیسا، وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا، موت آتی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا، بندگے عشق کا دروازہ نہیں کر سکتے، ہم نبی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، بندگے عشق کا دروازہ نہیں کر سکتے، ہم نبی پر کوئی سمجھوتا۔ آپ کلیجی لگائیے گا انشاءاللہ، جس شہر میں جاتا ہوں انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ، اور میں ڈنکے کی چوٹ پر میرا 4 مصرع بڑا مشہور ہوا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ نہ میں تحریک چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ میں تحریک چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا نہ یہ پہچان چھوڑوں گا، تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا۔ تو ذرا محبت کے ساتھ، ڈریے نہیں، ڈرا کر کے یاد رکھنا، کوئی بھی حضور کی عظمت پر بات کرے گا تو کبھی خادم حسین بن کر کے، کبھی دو دوست امیر اللہ بن کر کے، کبھی امیر المجاہدین بن کر کے، کبھی سلمان ازہری بن کر کے، ہر دور میں ایک درویش کھڑا ہوگا اور یہی کہے گا، پورا مجمع ایک زبان اور ایک صدا ہو کر کے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آئیے محبتوں کے ساتھ عرس حضرت ملنگ شاہ میں، محبتوں کی اس پاکیزہ وادی میں، فکر و شعور کے ایک سے مستان دبستان میں، خطیب اہل سنت، خطیب با کمال، واحد شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا کامران ازہری کو کفیل انبر یہ کہتا ہوا صدائے عرض تمنا کے تکمیل کی دعوت دیتا ہے کہ موت آئے مجھے مدینے میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ اللہ کرے کہ ہر عاشق کی تمنا پوری ہو۔ 8 دن بسے ہیں حضور کے شہر میں جانے کے لیے، دعا کروں گا کہ سرکار آپ دیکھیے، یاد رکھیے گا ہم گنہگار ہیں، مگر ناز ہے اس پر کہ حضور کے غدار نہیں ہے الحمدللہ۔ موت آئے مجھے مدینے میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، قسمتیں 2 جگہ بدلتی ہے، ایک مکے میں ایک مدینے میں۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تقریر کا ماحصل اور آج ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا 2 سے 3 منٹ کی بات ہے، مگر غور سے سنیے گا، اور ہو سکے تو کل اپنے بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں کو جا کے بتائیے گا۔ جس طرح دنیا کی چیز دیکھ کر کے آپ آتے ہیں اور اس کا تبصرہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں چیز بہت اچھی ہے، فلاں جگہ بہت اچھی ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج۔ دیکھیے، ہمارا اور آپ کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت اور اپنے دل میں حضور کی محبت بیٹھا لینا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے حضور کی محفل میں آتے ہیں، آپ آتے ہیں، یہ ایسا دور ہے کہ کسی کو کوئی
1000 روپیہ دے کر کے پوری رات بیٹھنے کے لیے کہے، پھر بھی نیتا کے بھاشن میں لوگ 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ پاتے ہیں۔ مگر سردی کے موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، میں نے ان نگاہوں سے الحمدللہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جو نگاہوں کے سامنے میں 20,000 30,000 لوگ نہ ہوں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ لوگ آتے کیوں ہیں اور کس لیے آتے ہیں۔ 2 منٹ کی بات سنیے گا، علماء کرام کے قدم کی برکتیں لے کا ہوا۔ حضور کی ذات بہت بڑی چیز کا نام ہے، بہت بڑی چیز کا نام ہے حضور کی ذات۔ اگر ہماری نسلوں نے صرف حضور کا لعاب، آپ جسے تھوک کہتے ہیں، تھوک، اگر حضور کا لعاب جان لیا کہ لعاب مصطفیٰ کیسی چیز کا نام ہے، تو پھر ہماری نسلوں میں آٹومیٹک محبت حضور کی منتقل ہو جائے گی۔ اب سنیے گا، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت قطادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے، اور احادیث کی اکثر کتاب میں ہے۔ حضرت قطادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جنگ کے میدان میں ہے، ان کی آنکھ میں تیر لگ گیا۔ غور سے سنیے گا، ان کی آنکھ میں تیر لگ گیا۔ حضرت قطادہ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ہے نا؟ حضرت قطادہ کو کسی حکیم کے پاس جانا چاہیے۔ حضرت قطادہ دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے فرمایا، قطادہ کیا ہوا؟ کہا، یا رسول اللہ، آنکھ میں تیر لگ گیا۔ تیر نکالا تو آنکھ باہر آ گئی۔ حضور نے کہا، قطادہ، جیسے حضور نے دیکھا کہ تیر کے ساتھ میں حضرت قطادہ کی آنکھ باہر آ گئی ہے، حضور نے اپنا لعاب لیا، حضرت قطادہ کی آنکھ میں لگایا اور آنکھ کو آنکھ کی جگہ پر رکھ دیا۔ صحابہ نے حضرت قطادہ سے پوچھا تھا، بتاؤ حضور کا لعاب لگانے کے بعد ماجرا کیا تھا؟ حضرت قطادہ کہتے ہیں، خدا کی قسم، جب سے پیدا ہوا تھا وہ روشنی نہیں آئی تھی، جب حضور کا لعاب لگانے کے بعد وہ روشنی میسر آئی۔ یہ صرف حضور کا لعاب ہے، لعاب۔ آج کے دور میں ہم کس لیے ڈرتے ہیں؟ ہم اسی لیے نہ ڈرتے ہیں، ہم اور آپ ہوں یا آپ ہوں، کہ ہم مر جائیں گے حضور کے ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے۔ اگر حضور پر ہم جان دینے کی بات آئی، جان چلی گئی، تو ہمارے بچوں کا کون رکھوالا ہوگا؟ ہماری نسلوں کی کون حفاظت کرے گا؟ یہی نہ سوچتے ہیں۔ ایک بات جانیے، مسیلمہ کذاب۔ ایک بات اور، اس کے بعد انشاءاللہ ہندوستان کا بڑا عظیم ثنا خان مصطفیٰ ذاکر اسماعیلی کو آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی سید عبدالقدیر میاں شہزادہ حضور جہانیہ جہاں گشت، حضرت حسنین بقائی صاحب قبلہ شہزادہ رسول، کئی شخصیات کی آمد ہوگی۔ یہ سوچتے ہیں ہم کہ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں نسلوں کا کون ضامن ہوگا، حفاظت کون کرے گا؟ مکے کی زمین پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا مسیلمہ۔ کیا نام تھا؟ غور سے سنیے گا، مسیلمہ نام تھا اس شخص کا۔ اس نے حضور کو خط لکھا، اور حضور کو کیا لکھا خط میں؟ کہ معاذ اللہ محمد، یہ تم لکھ کر کے دو کہ تمہارے بعد میں پیغمبر ہوں۔ معاذ اللہ، کیا لکھا؟ کہ تمہارے بعد میں نبی ہوں، یا آدھا مکہ تمہارا آدھا مکہ ہمارا۔ اگر یہ 2 شرط قبول نہیں ہے تو جنگ ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس خط آیا مسیلمہ کا۔ غور سے سنیے گا، حضور کا خط آیا، حضور کے پاس خط آیا مسیلمہ کا کہ آپ کے بعد میں نبی رہوں گا، یا آدھا مکہ آدھا آپ کا آدھا مکہ میرا، اور نہیں تو میں جنگ کرنے کو تیار ہوں۔ حضور نے خط لکھا، غور سے سنیے گا خط کے جملے کو، اللہ کرے کہ یہ بات آپ کے دلوں میں قید ہو جائے۔ حضور نے خط لکھا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ مسیلمہ، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، قیامت تک تجھے دنیا جھوٹا ہی کہہ کر کے پکارے گی۔ حضور کا یہ خط تھا۔ حضور نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد حضور نے تمام صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کہ مسیلمہ کو یہ خط لے جا کر کے کون پہنچائے گا؟ بادشاہ تھا، حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہوئے، کہہ رہے سبحان اللہ۔ اور ان کا عالم کیا تھا معلوم ہے؟ وہ کھجور بیچتے تھے، ٹوکری میں کھجور رکھ کر کے مکے مدینے کی گلیوں میں بیچتے تھے کھجور۔ حضرت حبیب ابن زید بالکل پتلے دبلے تھے، کھجور بیچتے تھے۔ 11 اولاد تھی ان کی۔ کتنی اولاد؟ پھر میں پوچھوں گا آپ سے، کتنی اولاد تھی؟ 11 اولاد تھی، بیوی تھے، بچے تھے۔ حضرت حبیب ابن زید ٹوکری میں کھجور رکھ کر کے بیچتے تھے۔ کہا حضور میں لے کر کے جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خط دیا۔ اب اللہ کرے آپ وہاں تک پہنچ جائیں جہاں تک میں آپ کو عشق تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت حبیب ابن زید خط لیے مسیلمہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ کون وہاں کا؟ مسیلمہ۔ فوج کس کی؟ مسیلمہ کی۔ وہ پورا محل کس کا؟ مسیلمہ کا۔ وہاں کا بادشاہ کون؟ مسیلمہ۔
رعایا کس کی؟ مسیلمہ کی۔ حضرت حبیب بن زید جیسے مسیلمہ کے دربار میں اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ تخت پہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حبیب بن زید اپنے داہنی طرف سے تلوار نکالتے ہیں، زمین پر مارتے ہیں، تلوار داہنی طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ بائیں طرف سے تلوار نکالتے ہیں، پھر زمین پر مارتے ہیں، بائیں طرف تلوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب سے حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ پہچانا میں کون ہوں؟ ابھی بتایا نہیں، صرف داخل ہوئے ہیں تلوار نکال کر کے۔ کہا اللہ کرے پہنچ جائے سنت کبیر نگر والوں، کہا پہچانا میں کون ہوں؟ مسیلمہ نے کہا ہاں تو محمد کا غلام ہے۔ کیا کہا کہ ہاں تو محمد کا غلام ہے؟ حضرت دعائیں کہا تو محمد کا غلام ہے۔ حضرت حبیب ابن زید نے کہا بتا، میں تو بتایا بھی نہیں ہوں کہ میں محمد کا غلام ہوں۔ کہا کہ سن، اس زمین پر صرف کوئی ایسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو میرے دربار میں آ کر کے تلوار نکال لے، صرف محمد کا غلام ہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں موت کا ڈر نہیں ہو سکتا۔ اب علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی صاحب حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، یہ وہ مصنف ہے جن کا حوالہ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لیتے ہیں۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت حبیب ابن زید سے مسیلمہ تخت پر بیٹھا ہوا پوچھا کہ کیوں آیا ہے؟ کہا سن میں کیوں آیا ہوں۔ خط نکالا، کہا کہ سن، اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ مسیلمہ آگ بگولا ہو گیا۔ تلوار نکالا اور تلوار نکال کر کے حضرت حبیب بن زید کے داہنے ہاتھ پر مارا، داہنا ہاتھ شہید ہو گیا۔ بائیں ہاتھ پر مارا، حضرت حبیب بن زید کا بایاں ہاتھ شہید ہو گیا۔ داہنے پیر پر مارا، داہنا پیر شہید ہو گیا۔ حضرت حبیب بن زید کا اتنا دھر زمین پر تڑپ رہا ہے۔ مسیلمہ نے آنکھ کے پاس تلوار کو قریب کیا، کہا سن، یہ بتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ حضرت حبیب ابن زید نے کہا تو موت کی دھمکی دیتا ہے، سن تو جھوٹا ہے، اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، تو جھوٹا ہے، اللہ کے پیغمبر سچے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ مسیلمہ نے کہا سن، تیری جان بخش دوں گا، صرف ایک بار کہہ دے کہ محمد جھوٹے ہیں۔ کہا کہ خدا کی قسم تو میری جان بھی لے لے گا مگر پھر بھی تو جھوٹا ہے تو تو جھوٹا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت حبیب ابن زید کو شہید کر دیا۔ اب جو بتانا مقصد تھا وہ غور سنیے گا۔ حضور کو خبر ملی کہ حضرت حبیب ابن زید کی شہادت ہو گئی ہے۔ حضور نے حضرت حبیب ابن زید کی 11 اولاد کو بلایا۔ کتنی اولاد کو؟ 11 اولاد کو بلایا، حضرت حبیب ابن زید کی سامنے کھڑا کیا، کہا کہ مسیلمہ نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ قربان جائیے صحابہ کی اولادوں پر، خدا کی قسم حضرت حبیب ابن زید کے بڑے بیٹے نے اور تمام اولادوں نے کہا تھا یا رسول اللہ، جس طرح میرے باپ نے مسیلمہ کے دربار میں جا کر کے مسیلمہ کو جھوٹا کہا ہے، ہم بھائیوں کو بھی حکم دیتا کہ ہم جا کر کے اسے جھوٹا کہیں اور آپ کے نام کا نعرہ لگا کر کے آئیں یا رسول اللہ۔ میرے امام نے تو اسی لیے کہا تھا احمد رضا ایسے ہی احمد رضا نہیں بنے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ کیوں؟ یہ حضور کا عشق ہے، نسلوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تو محبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکر اسماعیلی بڑا شفاف لہجہ، بڑا پاکیزہ لہجہ، بڑی مد بھری آواز، حضور کی نعت کو سلیقے سے پڑھنے والے آوازوں میں ایک آواز ہندوستان میں ہے جسے ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ الحمدللہ ان کے کلام آپ سنیں گے۔ میرا مقصد تھا، دیکھیں میری زندگی کا تقریباً 3-4 سال سے میں نے 8-8 گھنٹہ 9-9 گھنٹہ ہندوستان کے باہر تک مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے ساتھ، میں نے جب انڈیا سے باہر بھی اپنا سفر کیا، دبئی، بحرین، تب بھی میرا مقصد صرف ہے کہ میں لوگوں تک حضور کی بات پہنچاؤں تاکہ یہ میرے نسلیں آنے والا دور آئے تو بریلی کا امام یہی کہتے ہوا گیا تھا دنیا سے۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ ایسی ویسی بات نہیں ہے، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت ہیں، اسی لیے وہ احمد رضا بن کر کے چمکے ہیں دنیا پر۔ جانتے ہیں کیوں؟ کتے کو بھوک لگی ہے، سحری لے کر کے نکلے ہیں، دیکھا کہ کئی کتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی سحری نکالی، مدینے کے کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کس کے؟ مدینہ کا کتا تھا نا۔ ہوٹل سے نکلے، کئی علماء تھے، سحری نکالی، دیکھا کہ کتا بھوکا ہے، سامنے رکھ دیا۔ پھر دیکھا کہ اور کتے آ گئے،
پھر صدرالافاضل کی زہریلی کتے کے سامنے رکھ دیا، عبدالعلیم میرٹھی کی زہریلی کتے کے سامنے رکھ دیا، اور کتے آ گئے، جا کر کے دربار مصطفیٰ میں کھانا ختم ہو گیا، رونے لگے۔ صدرالافاضل نے کہا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایس نعیم الدین، یہ حضور کے شہر کے کتے تھے، اس کا حق کیا تھا کہ پارہ دل بھی نہ نکلا تجھ سے تحفے میں رضا، آئے ہائے، پارہ دل بھی نہ نکلا تجھ سے تحفے میں رضا۔ اے احمد رضا، حضور کے شہر کے کتوں کی بھوک تجھے اپنے دل کا ٹکڑا نکال کر کے نکلانا چاہیے تھا، پارہ دل بھی نہ نکلا تجھ سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ، کیا حضور کے شہر کے کتوں کی بھوک سے زیادہ تجھے تیری جان پیاری ہو گئی ہے؟ اس کے بعد چپ ہو گئے، ایک بیک چپ ہو گئے، کہا حضور آپ کیوں چپ ہو گئے؟ کہا خوف ہے، آئے ہائے ہائے اللہ اللہ، کہا خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، کہا خوف ہے، یہ احمد رضا ہے، کہتے ہیں خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ترجمہ سنیں گے آپ کا دل چمکے گا، کہتے ہیں خوف ہے، کہا روتے روتے چپ اس لیے ہو گیا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے رونے کی وجہ سے حضور کے شہر کے کتے جو ہیں ان کے کان کو تکلیف نہ ہو جائے، ورنہ کیا آتا نہیں نالوں افغاں ہم کو، عشق اس منصب پر پہنچتا ہے۔ یاد رکھنا دنیا سے چلے جائیے گا، اپنی نسلوں کو بتا کے جانا کہ پڑوسی ملک کا ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا آدمی تھا، دونوں پیر نہیں تھا، آپ سامنے سے گولی بم بارود چل رہا تھا، دھرنے میں بیٹھ کر کے صرف اتنا کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ۔ آئیے محبتوں کے ساتھ بھائی ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ کو آپ سماعت کیجئے، مگر ایک بار اپنی قیمتی آواز میں نعرہ سنا دیجئے تاکہ محبتوں کا یہ شامیانہ حضور کے در تک پہنچ جائے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبت کے ساتھ۔ میں گنہگار ہوں، کچھ نہیں دے سکتا ہوں، میرے پاس سب سے اچھی دعا یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ جو آپ کے نام پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں انہیں اپنے شہر کی زیارت کروا دیجئے، اس سے اچھی دعا۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبت کے ساتھ، اٹھا لیں اللہ۔ اب نعرہ لگائیے ایک بار محبت سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عرس حضرت ملنگ شاہ، غلامان حضرت ملنگ شاہ، اراکین کمیٹیز، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب ذاکر اسماعیلی۔ ان اشعار کے ساتھ آواز دیتا ہوں میرے دوست جناب ذاکر اسماعیلی کو کہ در و دیوار پر کاغذ رگڑ کر نعت لکھنی ہے، میرے آقا تیری جالی پکڑ کر نعت لکھنی ہے، میں مداح محمد ہوں وہ مداح زمانہ ہے، مجھے تو روبرو اس کے اکڑ کر نعت لکھنی ہے، گزرگاہ نبی پر کوئی بیٹھا دے مجھے جامی، مجھے سرکار کی خوشبو پکڑ کر نعت لکھنی ہے۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بے شک سبحان اللہ، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا، یہ دولت کا ریلا تو ہے 4 دن کا، یہ سارا جھمیلا تو ہے 4 دن کا، نہ گرمی نہ برسات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا، لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا، رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا، نہ گرمی جذبات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ فلک پر جو اڑتے تھے زیر زمیں ہیں، اسی خاک میں دفن کتنے ہنسی ہیں، جو کل شاہ تھے آج وہ بھی نہیں ہیں، کسی کی نہ اوقات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔
عزت و تکریم کی صدیم الشان آماج گاہ، محبت و خلوص کی یہ پاکیزہ قیام گاہ، اہل علم اور اہل عشق کی آماج گاہ، عرس مقدس کی اس عظیم تقریب میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو روشن و تابناک کرنے والی بارگاہوں میں کفیل انبر سلام عقیدت پیش کرتا ہے، محبتوں کے ساتھ قبول کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز محفل اس پروردگار کے نام سے جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، اشرف المخلوقات انسان میں ہمارا شرف وجود بخشا۔ آغاز محفل اس پروردگار کے نام سے جس نے مٹی اور پانی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آغاز محفل اس پروردگار کے نام سے جس نے اس خاکدان گیتی پر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا پہلا خلیفہ مقرر فرمایا اور فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ آغاز محفل اس پروردگار کے نام سے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دریائے نیل میں حفاظت فرمائی۔ آغاز محفل اس پروردگار کے نام سے جس نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت فرمائی۔ آغاز محفل اس پروردگار کے نام سے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پروان چڑھایا۔ آغاز محفل اس پروردگار کے نام سے جس نے 80 سال کی عمر میں حضرت زکریا کو اولاد عطا فرمائی اور بشارت دیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ آغاز محفل اس پروردگار کے نام سے جو ایک عبادت خانے میں یعنی خانقاہ میں پہنچ کر کے حضرت زکریا کو فرمان دیا کہ وہاں جا کر کے دعا کرو، ہنالک دعا زکریا ربہ اذ نادی ربہ انی بدیا خفیہ۔ آغاز محفل اس پروردگار کے نام سے جس نے ابابیلوں کے لشکر کو ایک چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے تہو خاک کر دیا اور فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آغاز محفل اس پروردگار کے نام سے جس نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی غار سور میں حفاظت فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کا سارا وجود، دنیا کی ساری رانائی، دنیا کا سارا آرائش اور زیبائش اس پروردگار عالم کے نام سے ہے۔ کروڑوں درود و سلام کی کروڑوں ڈالیاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آئیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذران وفا پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آپ سے درود پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ کیا کہا میں نے آپ سے؟ درود پڑھنے کے لیے۔ میرے حضور فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بخیل وہ ہے کہ جس سے کہا جائے کہ درود پڑھو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی نبیک یا رسول اللہ۔ دعا زمین و آسمان کے درمیان میں رکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ دعا کے آگے اور پیچھے حضور پاک پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں انسان کی روح اس وقت تک بیدار نہیں ہوتی ہے جب تک کہ روح پر درود پاک کی کثرت نہ پڑھی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کی امت کا، حضور کے عاشق کی شناخت یہ ہے کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بہت آرام ملتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بہت آرام ملتا ہے۔ نبی کی نعت کیا ہے؟ حضرت حسان سے پوچھو، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو ذرا پورا مجمع دل لگا کر کے ایسا احساس ہو کہ ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں، ایک امتی اپنے نبی کی بارگاہ میں، ایک رعایا اپنے مالک کی بارگاہ میں، ایک فقیر کائنات کے سب سے عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادتوں کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پورا مجمع زبانی کے ساتھ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا
صلو علیہ دائمن صلو علیہ سرمدا وحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا دنیا کے ہر عروج نے پہنا زوال ہے ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں دوستو یہ محفل عرس پاک کی ہے ممبر شریف پر آپ کے شہر عزیز کے مقدس معظم متبرک علماء کرام کی جلوہ گری ہے مجھ سے قبل آپ نے ان کے بیانات نعتیہ شاعری اور بہترین نظامت کے اشعار آپ نے ملاحظہ فرمائے ہیں ایک گنہگار بحیثیت غلام آقا کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت کا شرف حاصل کرنے آیا ہے یہ سوچ کر کے کہ یا رسول اللہ گرد نے مدحت افلاک کی نیت کی ہے اپنی قامت سے بڑی بات کی ہمت کی ہے آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے ہم کے تاخیر زمانہ کے سبب دور ہوئے ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے علماء کرام کا ایک نورانی عرفانی روحانی قافلہ آپ کے شہر عزیز میں جلوہ گر ہو چکا ہے عرس مبارک عارف باللہ قدس صفت ولی اللہ حضرت علامہ الحاج حافظ الشاہ ناصر الدین قطب ملنگ شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کے اراکین منتظمین نے دعمات اہل سنت کی مستند اور معظم شخصیات کو بلایا ہے پہلی بار آپ کے شہر محبت میں اطراف و اکناف میں حاضر ہوں جتنے لوگ میری نگاہوں کے سامنے ہیں سب حضور کے غلام ہیں میں بھی حضور کا غلام ہوں ممبر شریف پر مساجد کے ائمہ مدارس کے اساتذہ جلوہ گر ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان ثنا خان مصطفیٰ سے آپ کی ملاقات ہوگی میں نعت پاک کا 2 شعر صرف پڑھ کر کے اور اس کے بعد جلدی سے جو لوگ باہر سے تشریف لائے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد ممبر شریف پر آئیں گے دیکھیں میری ایک سوچ ہے میرے خیالات ہیں کہ میں پہنچتا ہوں اسی شہر میں ہوں ایک تاریخوں کے لیے نہ جانے 20 اور 30 کال آتے ہیں اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کہیں جا کر کے کسی شہر میں پہنچنا ہوتا ہے 2 سال سے کوشش تھی مگر اس سال تقریباً 5-6 مہینہ پہلے تاریخ ہوئی آپ کی بارگاہ محبت میں حاضر ہوں اور یہ سوچ کر کے حاضر ہوں زمانے والوں سنا تھا جہاں محبت ہے زمانے والوں سنا تھا جہاں محبت ہے میں آ گیا ہوں دکھاؤ کہاں محبت ہے اس خیال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی الحمدللہ سفر کیا مگر آج آپ کے شہر میں اس سوچ کر کے آیا ہوں کہ حضور کے غلاموں کے بیچ جا رہا ہوں حضور کی بات کرنے کے لیے میرا ایک مقصد ہے زندگی کا میرا ایک شعور ہے زندگی کا کہ میں نے جلسے کی دنیا پر 90% حضور کی بات کی ہے اور حضور کے عشق کی بات کی ہے حضور کا ذکر جمیل کیا ہے بھیڑ بھاڑ میں زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے عوامی کی تو اسی لیے محبتوں کے ساتھ آئیے ایک بار میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع دل لگائیے اور حضور کو پکار کر کے محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ نعت پاک کا شعر دیکھیں انسان کس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور ایک گنہگار جب اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے حضور کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو انسان کس طریقے سے حضور کی تعریف کرتا ہے ہم اور آپ حضور کی تعریف کے لیے جمع ہوئے ہیں نعت پاک کا ایک قطعہ اور اس کے بعد انشاءاللہ دیگر لوگوں کی آمد ہوگی سنیے گا کہ یا رسول اللہ صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے مسند سید امجد کی طرف دیکھیں گے یہ میدان محشر کا نقشہ ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اس وقت جب فرشتے ہمارا نامہ اعمال تول رہے ہوں گے ہمارے گناہوں کی گٹھریاں کھول رہے ہوں گے اس وقت ہم کیا کریں گے کہ صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے مسند سید امجد کی طرف دیکھیں گے حشر میں جب میرے اعمال کی پرشش ہوگی ہم فقط پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے حشر میں جب میرے اعمال کی پرشش ہوگی حشر میں جب میرے اعمال کی پرشش ہوگی ہم فقط پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے
اور جب ہم حضور کی طرف دیکھیں گے حضور فرشتوں سے کہیں گے کہ اسے چھوڑ دو یہ میرا غلام ہے. ماجرا کیا ہوگا کہ صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے, مسند سید امجد کی طرف دیکھیں گے. حشر میں جب میرے اعمال کی پرسش ہوگی ہم فقط پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے. یا رسول اللہ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے. آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے, یا رسول اللہ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے. جب کوئی رحمت سرکار کی حد ہے ہی نہیں سر پھرے ہوں گے جو پھر حد کی طرف دیکھیں گے. جب کوئی رحمت سرکار کی حد ہے ہی نہیں سر پھرے ہوں گے جو پھر حد کی طرف دیکھیں گے. آئیے میں گزارش گزار ہوں ایک خطاب مختصر لیکن جامع خطاب کے لیے خطیب اہل سنت حضرت مولانا شاہد رضا علیمی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حسن انداز خطابت کو اپنائیں. ان اشعار کے ساتھ دعوت محبت اور دعوت دین متین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشر و اشاعت کے لیے فوقیت اور فوقیات کو لبریز ہو کر کے ذہن و فکر کی بالیدگی کو دور کر کے تخیلات کے منارے کو آسمان کے مناروں سے قندیل کو ملتمس کرنے کے لیے فکر کے دریچوں کو حضور کے دربار مقدس تک پہنچانے کے لیے عشق کے پرندے کو دربار مصطفیٰ کا بوسہ دلانے کے لیے روح کے طائر کو باب اجابت تک پہنچانے کے لیے اس خیال کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ خدا کے شان کریمی سے استفادہ کریں, خدا کے شان کریمی سے استفادہ کریں, نبی کا ذکر ہر ایک ذکر سے زیادہ کریں. خدا کے شان کریمی سے استفادہ کریں, نبی کا ذکر ہر ایک ذکر سے زیادہ کریں. ہمیں بلائیں گے کیسے یہ مصطفیٰ جانے, ہم ان کے در پہ پہنچنے کا بس ارادہ کریں.